آج ہم بات کریں گے انمول موتی کے تحت جو ہے وہ آیات قرآن کے فوائد پر۔ جی ظاہر یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کی مختلف آیات کے فوائد اور فضائل ہم ذکر کرتے ہیں۔ جی تو آج بھی الحمدللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آج جو پہلی آیت ہے وہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 41، اس آیت کو سفر میں حفاظت کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ کسی بھی قسم کا سفر ہو، بحری سفر ہو، بری سفر ہو یا ہوائی سفر ہو، سفر کے حوالے سے کمال کی اس کے اندر تاثیر ہے۔ لہٰذا جو ہے کوئی بھی مسافر 11 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر کے اور اول آخر جو ہے وہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور پڑھ کے اپنے بدن پہ اپنے سامان اور چیزوں پہ دم کر لے اور سفر میں روانہ ہو جائے، انشاءاللہ کسی بھی قسم کے چھوٹے بڑے حادثے سے محفوظ رہے گا۔ اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں تو ہوائی سفر بھی محفوظ نظر نہیں آتا، بڑے واقعات اور حادثات سامنے آئے ہیں، تو لہذا یہ زبردست اس کے اندر تاثیر۔ تو اس کے اندر پڑھے وہی بسم اللہ مجریہا سے شروع ہوتی ہے یہ وہ ان ربی لغفور رحیم تک، تو یہ کمال کی آیت ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی شخص جو ہے کو جو ہے وہ بخار ہو گیا تو بخار کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اگر آسانی ہو تو یہ بیری ایک درخت ہے، بیری کی لکڑی لے کے اس کے اوپر یہ آیت لکھ لی جائے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ اس آیت لکھ کے وہ بیری کی لکڑی جو ہے اس بچے یا بڑے کے گلے میں لٹکا دی جائے۔ اچھا، کسی بھی قسم کا بخار ہوگا، خاص طور پہ ٹھنڈ اور سردی کا بخار تو ٹھہرتا ہی نہیں نا، یہ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ آگے سردیاں آنے والی ہیں تو بچوں کو بڑوں کو سردی کے بخار عام طور پر ہو جایا کرتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر بیری کی لکڑی کا تکلف نہیں کر سکتا تو کاغذ پہ لکھ لے، سادہ کاغذ پہ کالی روشنائی کے ساتھ لکھ کے وہ جو ہے گلے میں ڈال دے، بچہ یا بڑا ہے گلے میں ڈال دے، انشاءاللہ 3 دن ہی گزریں گے کسی بھی قسم کا بخار جو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اندر زبردست تاثیر۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 56 ہے، 56 نمبر آیت ہے، اور اس کو جو ہے اطاعت میں زبردست تاثیر ہے۔ اگر غلام ہے، نوکر ہے، ورکر ہے اور اسی طرح اپنی اولاد ہے، آپ کی اطاعت کرے ہیں اور سرکشی اور نافرمانی نہ کرے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ کے اس غلام پہ یا اس بچی کو پر دم کر دیں۔ اگر اس کو پر دم کرنا ممکن نہ ہو تو تصور میں اس کی تصویر کے اوپر دم کر دیں، ٹھیک، یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کے کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو کھلا پلا دیں، یہ بھی ممکن نہ ہو تو چینی کے اوپر چینی پہ دم کر کے وہ چیونٹیوں کی چینی کھلا دیں۔ کمال کی تاثیر ہے اس آیت کے اندر جو ہے یہ 7 مرتبہ پڑھ کے دے دیا جائے، انشاءاللہ غلام ہے وہ مطیع ہو جائے گا، اولاد ہے وہ مطیع ہو جائے گی۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بچہ شرارتی ہے، بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، پڑھنے پڑھائی پہ توجہ نہیں کرتا، ظاہر بچوں کا کام ہی کھیلنا دوڑنا ہے، لیکن پھر بھی کس حد تک اس کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور جو پڑھائی وغیرہ کے اندر جو وہ توجہ کرے، اس کے لیے بھی اس کے اندر زبردست تاثیر۔ یہی آیت سورۃ ہود کی آیت نمبر 56 7 مرتبہ پڑھ کے اس بچے کے جو ہے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 پھونکے مار دے، انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں سنجیدہ ہو جائے گا، باقی کھیل کود اپنے وقت پہ کرے گا، لیکن یہ کہ اپنے جو بھی زندگی کا اچھا گول ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس میں تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یعنی یہ مشینی گاڑی، ایک تو ہے کہ آپ کی ویسے سواری گھوڑا ہے، گدھا ہے، ٹٹو ہے، وہ تو وہ ہے، اس میں تو اس کو تاثیر ہے ہی، لیکن آپ کی اگر گاڑی خراب ہو گئی، کار ہے، موٹر ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر اس کو دم کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب اس آیت کے اندر تاثیر ہے کہ اس گاڑی کے اوپر کسی نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے اگر اس گاڑی میں خرابی ہے وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور عام طور پہ یہ ایسی مشینی چیزوں پر بھی نظر لگتی ہے، جو قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں مادی، ان کو بھی نظر لگتی ہوتی ہے، لہذا فرمایا کہ وہ اگر دم کر دیا جائے، وہ تو فرماتے سورہ فاتحہ آیت الکرسی گاڑی پہ دم کر تو چل پڑے گی، ٹھیک، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو انرجیز کو توڑتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے اگر گاڑی خراب ہے تو یہی آیت 7 مرتبہ پڑھ کے اس گاڑی کے اوپر پھونک دے، انشاءاللہ اس کی جو بھی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے جو نحوست ہوگی ختم ہو جائے گی، گاڑی آپ کی چل پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، باقی یہ کہ ٹیکنیکل کا فالٹ ہے تو ظاہر اس کی تدبیر کے طور پہ دارالاسباب ہے، اس کا آپ جو ہے مکینک سے علاج معالجہ کروائیں، تو یہ زبردست تاثیر۔
اور تیسری آیت جو ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 112 ہے. ہود کی آیت نمبر 112، اس کو دل کی تقویت میں زبردست تاثیر ہے، تقویت قلب. مطلب ایک شخص ہے جس کے اندر گھبراہٹ ہے، اعتماد کی کمی ہے، بات کرنے میں جو اس کی آواز کانپنے لگتی ہے یا ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، بیان کرتے وقت جو وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اس قسم کی جو بھی کمزوریاں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ دل کی جو وہ ضعف کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے اندر اس آیت کو زبردست تاثیر ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ روزانہ وہ اس آیت کو پڑھا کرے. دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھے. فاستقیم کما امرت سے شروع ہوتی ہے وہ من تاب معک تک. تو اتنا جو ٹکڑا ہے یہ 11 مرتبہ پڑھے. یا کوئی دوسرا بھی اس بچے کے دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو پھونک دے تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، کانفیڈنس ہوگا، اس کے دل کی گھبراہٹ پریشانی دور ہو جائے گی. یہ اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس آیت کی یہ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 112 کی کہ بچہ رات کو گھبراتا اور چونکتا ہے اور بار بار اٹھتا چیختا ہے، وہ خواب دیکھ لیتا ہے یا ماحول کی کسی ایک نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اس کے اندر ایسی خوف طاری ہوتا ہے. تو اسی بچے کے اوپر یہی آیت جو اس وقت 3 مرتبہ پڑھ کے اس بچے کو زور زور سے 3 پھونکے مار دیں اور ہاتھ پھیر دیں، انشاءاللہ اس کا دل قوی ہو جائے گا، پرسکون سوئے گا. سبحان. یہ اس کے اندر تاثیر. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ پورے اعتماد ہو کے میں انٹرویو دوں اور کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ظاہر نہ ہو، تو یہی ہے جو دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ آپ دم کریں اور وہاں چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور کامیابی ہوگی. تو یہ استقامت قلب کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر. اور ایک تاثیر اس یہ ہے کہ آپ نے استقامت نہیں ہے، مطلب کام کرتے ہیں وہ پورا کنٹینیو نہیں کرتے، بیچ میں استقامت ٹوٹ جاتی ہے. عبادت کا ہو یا یہ کہ انسان کی دنیاوی امور کا کوئی معاملہ ہو اور استقامت چاہتا ہے تو یہی آیت 41 ٹائم پڑھیں، 41 دفعہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے بدن پہ دم کرے اور دعا کر لیں. تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی سکتا پی لیں، یا کسی دوسرے کے لیے آپ نے کرنا ہے تو 41 دفعہ پڑھ کے اس کو پلا دیں. تو بچے ہیں گھر میں، ان کو دم کر کے پلا دیں، یا گھر کا جو کھانا پینا ہے اس کے اوپر دم کر دیں، تو ان کو استقامت نصیب ہو جائے گی. اور استقامت کمال کی چیز ہے، اس لیے جو ہے اہل دل نے لکھا الاستقامت فوق الکرامہ. یہ کرامتیں جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں، فرمایا ان سے اوپر کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ استقامت ہے کہ ایک کام کرے کنٹینیو پابندی سے اس کو کرتا چلا جائے، بیچ میں ٹوٹے نہ. یہ استقامت جو ہے یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ استقامت ہی کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے. لہذا بچوں میں استقامت پیدا کرنے کے لیے گھر کے کھانے پینے کے اوپر جو ہے اس آیت کو دم کر دیا کریں تاکہ سب لوگ کھائیں اور خود کو پھونک دیں، تو انشاءاللہ کمال کی استقامت نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر تاثیر.